یہ ذوف خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ذوف خاتمہ جو ہے، کیا یہ عیب ہے یا شعری محاسن میں سے ہے؟ آخر یہ اتنی معروف ٹرم ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میں جہاں آپ کو مختلف بحریں بتا رہا ہوں، مختلف قسم کے شعر کے گوشوں سے آشنا کر رہا ہوں، وہیں میں جو ہے آپ کو عیوب سخن یا عیوب فصاحت یا عیوب شعری وہ بڑے مفصل طریقے سے بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس حوالے سے میں تلافر حروف، شتر غربہ اور اس طرح کے دیگر کئی ایک عیوب جو ہے وہ بتا چکا ہوں، ان پر مستقل ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوں، جو میرے چینل پر موجود ہیں۔ احباب ان کو جو ہے تھوڑا سا نیچے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں ایک نئے ایپ کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ چنانچہ اس ایپ کو کہتے ہیں ذوف خاتمہ۔ جی ہاں، اس ایپ کا کیا نام ہے؟ ذوف خاتمہ۔ جی ہاں، یہ ایک مستقل ایپ ہے۔ چنانچہ شاعر کو جو ہے اس ایپ سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، عیوب سخن یا عیوب فصاحت یا عیوب شعری، جی ہاں، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کما حقو ہو جو ہے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ زبان کا حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شعر کے اندر اگر ایک عیب موجود ہے، اس قسم کا کوئی بھی عیب، جی ہاں، اگر آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو اس سے جو ہے ایک ایسا عیب شعر میں پیدا ہو جائے گا، جی ہاں، کوئی اور قسم کا عیب پیدا ہو جائے گا۔ یا اگر آپ اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک بندش تھی، جو بڑی چست تھی، جو بڑی دل آویز تھی، وہ جاتی رہے گی۔ جی ہاں، تو اس طرح سے اس کے اندر بس یہ ہوتا ہے کہ میرٹس اور ڈی میرٹس، جی ہاں، یعنی فوائد اور نقصانات، بس اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے بہتر کر سکیں۔ جی ہاں، یعنی جس انداز میں یا جس بندش میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو گئی ہیں، اس میں محاسن زیادہ آ گئے ہیں، اس کے اندر عیوب کم ہو گئے ہیں، اس چیز کو جو ہے آپ نے شعر کے اندر مد نظر رکھنا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ کہیں کوئی نو آموز شاعر، جی ہاں، وہ اس طرح سے نہ سوچنے لگے کہ دیکھیں یہ تو بڑا مشکل مقام ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ میں نے دیکھا ہے عام طور پر کہ بعض اوقات اگر کوئی نیا شاعر ہو اور وہ اپنے کلام کو کسی کے سامنے اصلاح کے لیے پیش کرے، جی ہاں، یہ میرے تجربے کی بات ہے، تو وہ جناب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو وہ مصلح صاحب ہوتے ہیں، اصلاح دینے والے صاحب ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے دل شکنی کرتے ہیں، اس طرح سے دل شکنی کرتے ہیں، یقین جانیے کہ اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بیچارہ جو کہ ابھی نو آموز ہوتا ہے اور بھی اس کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، وہ ان سب پہ پانی پھیر دیتا ہے، اور وہ ایک طرح سے یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ بھائی آج کے بعد میری توبہ، میں کوئی شاعری کروں۔ جی ہاں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو صاحب اصلاح دینے والے ہوتے ہیں وہ ایک لمبی فہرست جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ اویزہ کر دیتے ہیں، جی اس میں یہ عیب بھی ہے، اس میں یہ عیب بھی ہے، اس میں یہ عیب بھی ہے۔ وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی صاحب بھی یاد رکھیے گا جو بھی میرے چینل سے وابستہ ہے، جو بھی میری ویڈیوز کو دیکھتا ہے، تو وہ مایوس نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے بڑے شعراء کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، بس اصل ایک چیز ہے کہ آپ کا جو ہے شعر وزن میں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بنیادی چیز ہے، بس بنیادی چیز یہ ہے کہ وزن کے اندر ہو۔ جی ہاں، اگر وزن میں نہیں ہے تو پھر معاملہ غلط ہے۔ جی ہاں، تو آج میں جس ایپ کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایپ کہلاتا ہے ذوف خاتمہ۔ جی ہاں، چنانچہ وہ ایپ کیا ہے؟ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ذوف یعنی کمزور، خاتمہ یعنی ختم ہونا، یعنی آپ نے کوئی شعر کہا، اس کا جو مصرع کہا، جی ہاں، پہلا مصرع ہی ظاہر ہے، اب انسان پہلا کہتا ہے، جہاں وہ ختم ہو رہا ہے وہاں بات مکمل نہ ہو، جی ہاں، اس میں کوئی تشنگی رہ جائے، جی ہاں، یعنی وہ دوسرے مصرعے کی قرات کا طالب ہو جائے، جی ہاں، تو یہ بھی ایک طرح سے ذوف شمار ہوتا ہے۔ یعنی مصرع ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں سے اٹھا کر پڑھا کوئی اس کو تو وہیں سے جو ہے اس کو ایک مکمل مفہوم جو ہے وہ مل جائے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے شعر کی کہ اس کا ہر مصرع جو ہے اپنی جگہ جو ہے ایک مکمل مفہوم اور مکمل جو ہے وہ گفتگو کا حامل ہو۔ تو میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ مثلا یہ کسی شاعر کا شعر ہے، مصلحت بھی ہے منصف تو ملحوظ رکھ، جی ہاں، مصلحت بھی ہے منصف تو ملحوظ رکھ، فاصلہ دست و دستار کے درمیاں۔ یہ کسی شاعر کا شعر ہے۔
یہ میں حوالے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ مصلحت بھی ہے منصف، تو ملحوظ رکھ۔ اب یہ کہ ملحوظ رکھ، کس بات کو ملحوظ رکھ؟ جی ہاں، اب یہ تشنگی آ گئی نا، یعنی مصرع جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں ایک طرح سے ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی کہ مصرع کے اندر جو ہے بات تو مکمل نہ ہوئی۔ جی ہاں، ایک طرح سے ایک ایسی سطر ہو گئی کہ جو بالکل 100% دوسرے مصرع کی محتاج ہے۔ جی ہاں، کیونکہ تو ملحوظ رکھ فاصلہ دست و دستار کے درمیان، تو یہ ملحوظ رکھ کا تعلق جو ہے فاصلہ دست و دستار کے درمیان جو ہے اس کو ملحوظ رکھ، یعنی کہ تو اس عیب کو جو ہے وہ اصطلاحاً کہتے ہیں ضعف خاتمہ۔ جی ہاں، یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کہیں کوئی صاحب جو ہے وہ ضعف خاتمہ کا تذکرہ کریں اور آپ جو ہے چکرا کے نہ رہ جائیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کہ ہمیں تو پھر ضعف خاتمہ کا ہی علم نہیں۔ تو یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، بس ایسا سمجھ لیں کہ مصرع جو ہے اس کو اس طرح سے ختم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی تشنگی رہے اور وہ مکمل طور پر جو ہے دوسرے مصرع پر ڈیپینڈ کرتا ہو۔ جی ہاں، تو آج کے لیے اتنا کافی، یہ مختصر سی ویڈیو ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے بھی آپ احباب کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کے ساتھ بھی وابستہ رہیں، ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اپنی حفظ میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔